علامہ صاحب، میں جو آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف یہ واقعہ کربلا بلکہ محرم کا مہینہ جس میں ہمیں ایک تکلیف، پوری انسانیت کے لیے ایک تکلیف ہے، ایک دکھ ہے، ہم اس واقعے سے ایک تو سبق جو سیکھ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اس واقعے کو، اس کی مثال کو، اس قربانی کو اپنی زندگیوں میں اس طریقے سے شامل کیا کیونکہ اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی ایسے ہی حالات ہیں کہ ایک یزیدی لشکروں کی ایک تعداد بہت زیادہ ہے جو کہ انسانیت کے گھر میں، ان کی آنگن میں موت کا رقص کر رہا ہے، اور اس کو ہم روک کیسے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیے، امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول ہیں اور امام ہیں، اور وہی ان کی پرچم ان کے ہاتھ میں جو انبیاء کے ہاتھ میں، کہ معاشرے میں عدل الہی کا نفاذ ہو اور لوگوں کو آزادی ملے، غلامی سے نجات پائیں. تو قرآن مجید میں بھی ہے کہ ارسال رسل انزال کتب اس لیے ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، معاشرے میں عدل ہو. اب امام حسین علیہ السلام ظلم کے خلاف اٹھے ہیں، لہٰذا انہوں نے، اور عدل کے نفاذ کے لیے اٹھے ہیں. انبیاء کی جدوجہد کا تسلسل ہے امام حسین علیہ السلام کی جدوجہد. سبق یہ ہے کہ جب لوگ اپنے پیشواؤں کو، اپنے رہبروں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر فرعون صفت لوگ، یزید صفت لوگ ان کو شہید کر دیتے ہیں، ان کو چھین لیتے ہیں معاشرے سوسائٹی سے اور اپنے ظلم و ستم کا شکار کرتے ہیں. وہ تو کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ شہید ہو جاتے ہیں، اعلیٰ درجے پر فائد ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ دو سبق ہیں یہاں پر. ایک تو اگر آپ تنہا بھی رہ جائیں تو راہ حق میں پیچھے نہیں ہٹنا، سر نہیں جھکانا کسی بھی قیمت پر. اپنی قربانی، اپنی جان، مال، اولاد کی قربانی، ہجرت کرنا پڑے، وطن چھوڑنا پڑے، لیکن آپ نے یزیدوں کی بیعت نہیں کرنی ہے. دوسرا عبرت بھی اور سبق بھی ہے کہ اگر لوگ اس طرح کی ہستیوں کو دامن چھوڑ دیں جو حق کا پرچم اٹھائے ہوتی ہیں تو پھر ان پر یزید صفت لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، ظالم مسلط ہو جاتے ہیں اور ان کا استحصال کرتے ہیں، ان سے تمام بنیادی انسانی حقوق چھین لیتے ہیں اور ان کے حقوق پامال ہوتے ہیں، ان کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے. وہ کسی پر رحم نہیں کھاتے، معذرت، کسی پر رحم نہیں کھاتے. آپ دیکھ لیجئے یہ درندہ صفت لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں. یہ ڈرا کے لوگوں کو، معاشرے کو روب میں ڈال کر، مرعوب کر کے اپنے کام چلاتے ہیں. آپ دیکھیں جب وہ اس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں کہ امام حسین جیسی شخصیت پر علیہ السلام اگر وہ رحم نہیں کھاتے، رسول پاک کی بیٹیوں پر رحم نہیں کھاتے، ان کی نواسیوں پر رحم نہیں کھاتے، انہیں بازاروں درباروں میں پھراتے ہیں، ان کے بچوں کو مارتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، اس سے وہ خوف پیدا کرتے ہیں تاکہ باقی لوگ بھی ڈر جائیں. ان ظالموں سے اگر ڈرا جائے تو پھر انسان کبھی بھی اپنے حقوق کو حاصل نہیں کر سکے گا، کبھی بھی حق کے راستے، سچ کے راستے پر نہیں چل سکے گا. لہٰذا ہمارے لیے جو عبرت ہے، امام حسین علیہ السلام نے جب ہر کے لشکر کا سامنا ہوا اسے پانی پلایا اور اس کے بعد نماز ظہرین قائم کی اور خطبہ دیا. ایک خطبہ ہر کے لشکر سے ہے، ایک خطبہ اپنے دوستوں سے ہے، اپنے ساتھیوں سے ہے. اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں کہ انی لا اری الموت الا سعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما. میں اس راہ حق کے اوپر چلتے ہوئے موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کا ساتھ دینا، ظالموں کے ہمراہ ہونے کو اپنے لیے ننگ و عار سمجھتا ہوں. ہر زمانے میں ظالم ہوتے ہیں، ہر زمانے میں، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا ظالم نہیں ہے، لیکن اسوہ حسینی ہے جو ظالموں کے مقابلے میں آنے کا حوصلہ دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، سبق دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ کربلا معلّہ کے اندر آپ ہر سن کے لوگ موجود ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اصحاب رسول بھی موجود ہیں اور بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں. سب طبقات کی نمائندگی ہے. بوڑھے بھی موجود ہیں، حبیب بن مزار جیسے، تو بچے بھی موجود ہیں، 6 ماہ 6 ماہ علی اصغر جیسے، نوجوان موجود ہیں، حضرت قاسم جیسے. آپ نے پڑھا ہوگا حضرت قاسم 13 سال کا جوان ہے، وہ لڑ کے شہید ہوا ہے، مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوا ہے، سرنڈر نہیں کیا. لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کے گھر کے اندر باقاعدہ تیاری تھی، انہیں پتہ تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے. اور رسول پاک علیہ السلام کی احادیث اور فرامین کے اندر بھی موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو عراق کی سرزمین پر
ظالم لوگ قتل کریں گے، شہید کریں گے، ایک مقابلہ ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تیاری تھی، سب تیار ہو رہے تھے ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے، یزید اور فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر میں بیٹھنا درست نہیں ہے. ہمیں تیاری کرنی چاہیے، آمادہ ہونا چاہیے. ہمیں، ہماری فیملیز کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھرانوں کو، ہمارے قوموں کو، قبیلوں کو تیار ہونا چاہیے ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے. اگر ظالم کے ہاتھ سے خنجر نہ چھینا گیا، ظالم کے ہاتھ سے تلوار نہ چھینی گئی، ظالم کے ہاتھ سے پاور نہ چھینی گئی، تو پھر مظلوموں کے لیے وہ جینا دوبار کر دے گا. یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر امام حسین جیسی شخصیت کو زمانے کے یزید مار دیتا ہے تو ہماری کوئی حیثیت ہی پھر نہیں رہتی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بیدار رہیں، ہوشیار رہیں، تاکہ امام حسین جیسی شخصیات کو بعد میں ائمہ علیہ السلام کو بھی زہر دیا گیا ہے اور انہیں بھی شہید کیا گیا ہے. لہذا اگر معاشرہ سویا رہے گا، خواب غفلت میں رہے گا، انبیاء خدا ہوں، اہل بیت رسول ہوں، زمانے کے فرعون، نمرود، شداد اور یزید انہیں شہید کرتے رہیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. ڈیجیٹل لون سکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں بارآور ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.